ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر. محترم حضرات، اسلامی خواتین، فتنوں کا دور اور امت مسلمہ، اس تعلق سے کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آج اگر ہمارے ماحول کا جائزہ لیا جائے، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، برائیاں بہت زیادہ معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، گناہ کے کام، اللہ کے رسول کی نافرمانی. دوسری جانب مسلمانوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ مسلمان بھی دین سے کوسوں دور یہ نظر آ رہا ہے. عمل کے معاملے میں مسلمان بہت پیچھے ہے، دین سے واقفیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، دین کا علم بہت کم لوگوں کے پاس ہے، اکثریت جو ہے جہالت میں مبتلا ہے. دوسری قوموں کا اگر ہم جائزہ لیں گے مسلمانوں کے تئیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، مسلمانوں کو اور دین اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں اور اسی طرح اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہے، مکاریاں کی جا رہی ہے. دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف عداوت، دشمنی، بغض، حسد، اس کو لوگوں میں بھڑکایا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ جاننا ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی باتوں کی پیشن گوئی کی. آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ پیشن گوئیاں، وہ باتیں جو وحی کے روشنی میں اللہ کے نبی نے بتائی تھی، آج صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداء علیکم کما تداء العاقلۃ الی قصعتها. ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، قریب ہے کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. اللہ کے نبی نے مثال دی، بھوکے لوگ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح دیگر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی. ٹوٹ پڑیں گی معنی یہ ہے، ان کی جستجو، ان کی تڑپ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کو تباہ برباد کر دیا جائے. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی امن قلہ، کیا ہم لوگ کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ تعداد سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. جس طرح سمندر کا پانی ٹھاٹے مارتا ہے، پانی کے اوپر جھاگ کف نظر آتا ہے، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کی حیثیت حقیقت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا
تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری حالت ویسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے اے اللہ کے نبی، کیوں اس طرح ہماری حالت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یدخل فیہم الوہن، وہن ان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت اور آخرت کو یہ لوگ بھلا دیں گے۔ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر جو ہے زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ یہ حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا آخری دور میں دوسری قومیں دوڑیں گی مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کو جو ہے صف ہستی سے مٹانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ فتنے فسادات، جو بھی چیزیں قیامت تک رونما ہونے والی تھی، اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ جو یاد رکھنے والے تھے انہوں نے یاد رکھا، جو لوگ بھولنے والے تھے وہ بھول گئے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کئی باتوں کا تذکرہ بھی جو ہے لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آخری دور میں فتنے فسادات، لڑائیاں جھگڑے اتنے زیادہ ہوں گے، التی تموج کموج البحر، جس طرح سمندر کا پانی ٹھاٹے مارتا ہے زور زور کے ساتھ، اتنی زیادہ کثرت ہوگی فتنے اور اسی طرح فسادات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ لوگوں کو سنتے ہیں کہتے ہوئے دن رات کس طرح جا رہے ہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے، زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، ایام تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، محسوس نہیں ہوگا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، لوگوں کے درمیان عمل کم ہو جائے گا، عمل کے معاملے میں لوگ پیچھے ہو جائیں گے۔ وَيُلْقِي الشُّحَّ، حرص ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، قتل و غارت گری بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کا فقدان ہوگا، عمل کے معاملے میں لوگ پیچھے ہوں گے، اور اسی طرح حرص لوگوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، قتل و غارت گری جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بھی دور آئے گا، دین پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اگر کسی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ پکڑ کر کھڑا رہے، تو یہ سکت کی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے جو الفاظ ہے، الصابر منہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، دین پر صبر کرنے والا، دین پر جمع رہنے والا ایسی ہی ہے جیسے کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ جو ہے پکڑنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ العبادۃ فی الحرج کالحجرۃ الی، فتنے فسادات کے دور میں عبادت کرنا، عمل کرنا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا بڑا ثواب میری جانب ہجرت کرنے والوں کو ملا۔ مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے کافی قربانیاں پیش کر کے مکہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنے فسادات کے دور میں آدمی دین پر قائم رہے، اللہ کی عبادت بندگی کرتا رہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ میری جانب ہجرت کر کے آنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے زیادہ فتنے فسادات ہوں گے، لوگ موت کی تمنا کرنے لگیں گے۔ آدمی کا گزر قبروں کے پاس سے ہوگا، کہے گا یا لیتنی کنت مکانہ، کہ کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا، فتنے فسادات سے جو ہے میں بچ جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
ایسے بھی حالات آئیں گے لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ اللہ تعالی ایسی مصیبتوں آفتوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام میں کفر کی طرف لوٹ جائے گا، ویمسی مؤمنا، شام کے وقت مومن ہوگا، یصبح کافرا، صبح کے وقت جو ہے کافر بن جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی پونجی کے بدلے جو ہے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو آج ہم دیکھیں گے خود جہاں پر ہم لوگ جو ہے رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، کئی چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب، غصہ جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے پیدا کیا جا رہا، اسلام کی تصویر کو اسی طرح مسلمانوں کی شکل کو مسخ کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا، حالات کو بگاڑنے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے، کسی نہ کسی طرح اسلام اور مسلمان جو ہے یہاں سے ختم کیا جائے یا ان کی شناخت کو جو ہے ختم کیا جائے، یہ سازشیں، یہ مکاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور امت مسلمہ کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کافی بڑے پیمانے پر ہمارے خلاف مکاریاں، سازشیں ہو رہی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتی ہوئی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا مضبوط دین دیا ہے، کتاب و سنت ہمارے پاس ہے، جس کے اندر ہر چیز کے مقابلہ کرنے کا جو ہے نسخہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ تو ضرورت ہے آج اس بات کی کہ امت مسلمہ بیدار ہو، امت مسلمہ نیند سے جاگے، یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا وجود کیوں بخشا، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وجود میں لایا، مقصد زندگی، مقصد حیات ہمارا کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شرط اللہ نے لگائی، مدد اللہ کی کرو، اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے، اللہ وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جس قوم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جس قوم کی شامل حال ہو، وہ قوم کبھی پچھڑتی نہیں، وہ قوم کبھی پسپائی کا شکار نہیں ہوتی، وہ قوم کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے سب کچھ ان لوگوں نے قربان کیا، مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج انسان گھر بنانے کے لیے یا اسی طرح کچھ اپنے لیے سہارا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہجرت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو دیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف صحابہ کرام جو ہے نکل پڑے۔ سب سے پہلی جنگ بدر جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی، وہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں، حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کا ایمانی جذبہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غلبہ نصیب فرمایا۔ اسباب، وسائل، ساری چیزیں کفار و مشرکین کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تھا، دین تھا، ایمان تھا، عقیدہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے مر مٹنے کا جو ہے جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا۔ مسلمان 313 ہے، سامنے کی جو قوم ہے 1000 کا لشکر ان کے پاس، 700 اونٹ ہے ان کے پاس، گھوڑے ہیں ان کے پاس، لڑنے کے لیے ہر قسم کی ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، بچاؤ کے لیے بچاؤ کے لیے لوہے کے لباس، زرہیں وہ لوگ پہلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، 313 مسلمان، مشکل سے 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں ہے،
مدینہ سے جو بدر کا جو مقام ہے قریباً 150 میل کا فاصلہ ہے، 1-2 کلومیٹر نہیں، 150 میل کا فاصلہ ہے۔ کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کو سواری میسر ہے، اور کھانے پینے کے حالات مسلمانوں کا جائزہ لیں گے، کھانے پینے کے لیے صحیح طور پر غذا بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں۔ آدمی تم پھرتیلی کے ساتھ کام کر سکتا ہے جب کھانے پینے کے لیے اس کے پاس موجود ہے۔ وہاں تو وہ چیز بھی میسر نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے اعلاء کلمت اللہ کا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کا، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سارے اسباب وسائل مہیا ہونے کے باوجود بھی کفار جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ڈرے نہیں، ماحول سے جو ہے سمجھوتا ان لوگوں نے نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اپنا دین بیچ دیں گے تھوڑی سی پونجی کی خاطر، کیسے کیسے مسلمان آج نعرہ لگا رہے ہیں، بٹو لگا کر مسلمان پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مشایعت مسلمان جو ہے اختیار کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمان آج مرعوب ہے، مسلمان آج ڈرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، کفر سے اللہ کے نبی نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ دیگر معاملات میں ہم جو ہے سمجھوتا کر سکتے، لیکن جہاں پر کفر کا معاملہ آئے، شرک کا معاملہ آئے، وہاں پر دین اسلام نے صاف طور پر فرمایا، قل، آپ کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ صاف طور پر جو ہے انکار کر دیا گیا ہے۔ تو آج امت مسلمہ دین اسلام کو پھیلانا یا اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کا جو فریضہ ہم پر عائد کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ مقدم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے بعد اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اہمیت کو بتانے کے لیے، ورنہ ایمان باللہ سب سے مقدم ہے، اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں دنیا میں نیکی عام ہو، دنیا میں نیک لوگ زیادہ ہو، برائی دنیا سے ختم ہو، برے لوگ جو ہے دنیا میں کم ہو۔ یہ کب ہو پائے گا؟ تبھی جب کہ امت مسلمہ مسلمان جو ہے یہ دینی فریضہ جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، جب یہ انجام دیں گے تبھی جو ہے معاشرے سے برائی ختم ہوگی اور اسی طرح نیکیاں یا اسی طرح نیک لوگوں کا اضافہ ہوگا۔ پہلے کی قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اگر تم بھی وہی گناہ کے کام کرو گے، وہی برائیوں میں ملوث رہو گے، یاد رکھو اللہ کا قانون سب کے ساتھ ایک ہے۔ جیسے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، دوسری قومیں تو دور کی بات، اللہ نے خود ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کأن لم تغن بالامس، اللہ نے کہا اس طرح ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ وہاں سے اگر لوگ گزرتے دوسرے لوگ، ایسے معلوم ہوتا کل تلک اس بستی میں کوئی رہتا بستا نہیں تھا، جبکہ وہاں پر کل تلک لوگ آباد تھے، بستیاں تھی، ایسی بستیاں یا ایسے لوگ بستے تھے وہاں پر طاقت کے لحاظ سے بڑے کافی قوی لوگ، مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھے، جس جانب دیکھو ہریالی یا اسی طرح پھل پھول جو ہے نظر آتے تھے، بستیوں میں کوئی داخل ہوتا خوشنما منظر جو ہے وہاں پر نظر آتا۔ قوم عاد، قوم سمود پہاڑوں کو تراش تراش کر کے بڑے بڑے محلات بناتے تھے،
لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اس طرح نیست و نابود تباہ و برباد اللہ نے کیا کہ لم تغن بالامس، گویا کہ کل تلک وہاں پر کوئی رہتا بستا ہی نہیں تھا، اس طرح اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے جو سب کے ساتھ یکساں ہے۔ امت مسلمہ کو بھی اللہ نے وجود بخشا ہے اسی لیے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو، برائی سے روکو۔ انبیاء کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں یہ بات سامنے آتی ہے، انبیاء جب یہ دین کی دعوت لے کر آتے میدان میں تنہا ہوتے، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا وحی کا علم ان کے پاس ہوتا، اس وحی کے علم کی روشنی میں بلا کسی ڈر خوف کے وہ لوگ دین کی دعوت لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ دین کو پھیلانے کا حکم جب اللہ نے دیا ہے، پھیلانے والوں پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، یقیناً اس کو دور کرنے والا بھی رب کائنات ہے جس نے اس دین کو نازل فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری قوم دشمن، ایسی آگ جلائی گئی کہ تاریخ میں ویسی آگ نہیں ملتی، اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن تھوڑا بھی ذرہ برابر ابراہیم علیہ السلام جو دین کی دعوت کو پیش کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ آگ میں کودنا یا اسی طرح آگ میں ڈالا جانا ابراہیم علیہ السلام نے پسند کیا، لیکن پیچھے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نہیں ہٹے۔ سورہ بروج میں آپ پڑھیں گے ایمان والوں کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے جو انتقام لیا لوگوں نے، اٹھا کر آگ میں جو ڈالا گیا مسلمانوں کو، مومنوں کو، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان سے انتقام صرف اس بنیاد پر لیا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے تھے، باللہ العزیز الحمید جو زبردست ہے، جو تعریفوں والا ہے۔ آگے کی آیت آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ پر وہ لوگ ایمان لانے والے تھے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی کہ اس اللہ پر ایمان لانے والے جو کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا رب ہے، کائنات کا مدبر ہے۔ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سامنے کی قوم کو جو ہے پوری طرح اس کو نابود کرتا، لیکن اللہ وہاں پر اہل ایمان کو آزما رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں یا نہیں، یا اسی طرح ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ جو کہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، چلانے والا ہے، وہ چاہتا تو وہ کافر جو مسلمانوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال رہے تھے، ایک خاتون تو ایسی تھی جس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے، اللہ نے اس کو زبان دی یا امی اے میری ماں لا تخافی مت ڈر، تو وہ عورت بھی کود جاتی ہے اس گڑھے میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں آتی، اللہ اہل ایمان کو بلکہ انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ ان آزمائشوں میں مومن اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھے، مومن جو ہے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دے، پسپائی یا اسی طرح مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کے ساتھ بھی بہت سے زیادہ مکاریاں سازشیں کی گئی، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، ان لوگوں نے مقابلہ کیا، اس لیے کہ دین اسلام جو ہے یہ تو قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو مبعوث فرمایا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی رسالت آخر تک چلنے والی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق چل کر اس قوم کو باقی رہنا ہے۔ اگر یہ قوم چھوڑ بھی دے گی کتاب و سنت کو، پسپائی اختیار کرے گی، دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لا کر کھڑا کرے گا، جو اس کے دین کی جو ہے پاسبانی کرے گی، اس کے دین کی آبیاری کرے گی، اس کے دین کو جو ہے پھیلائے گی، دوسروں تک دین اسلام کی دعوت کو جو ہے پہنچائے گی۔ آج جو ہے دوسروں تک اگر ہم دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچائیں گے، کیسے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، کیسے دوسروں تک جو ہے معلوم ہوگا؟
باطل جو ہے ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈے کر رہا ہے، اتنی جو ہے سازشیں مکاریاں کر رہا ہے کہ فلموں کے ذریعے جو ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے ایسی قوم ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. یا اسی طرح دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو نازل فرمایا ہے اس کی خوبیاں کیا ہے. اسلام جو ہے امن سلامتی کا جو دین ہے، ہم لوگ دوسروں تک جو ہے نہیں پہنچا رہے. جب تک دوسروں تک ہم نہیں پہنچائیں گے، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ دین اسلام کی کیا خوبیاں ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسی طرح دین اسلام میں یہ تاثیر رکھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے سے بڑا دشمن بھی ہوتا، قرآن مجید کی چند آیتوں کو سنتا، ایمان لانے پر وہ مجبور ہو جاتا کہ اتنی بہترین کتاب ہے، اتنے بہترین اس کے احکامات ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی قوانین لوگوں نے بنائے ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارا ایمان عقیدہ ہے یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے. اس کے سارے قوانین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے. وہ جانتا ہے لوگوں کی فطرت کو، وہ جانتا ہے لوگوں کے حالات کو، وہ جانتا ہے قیامت تک کیسے لوگ آنے والے ہیں، کیا کیا احکامات میں ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی نے امن چین سکون قائم کیا. وہ قوم جو قتل و غارت گری میں بہت زیادہ آگی تھی، 20 سال تک وہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، قتل و غارت گری، اسی طرح بچیوں کو قتل کر دینا، لوٹ مار کر کھا جانا، یہاں تک کہ محترم مہینے جو ہوتے اس کو بھی آگے پیچھے کر لیتے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ و جدل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے صرف 23 سال کے عرصے میں ساری چیزوں کو ان کی تبدیل فرمائی. اللہ کے نبی نے ان کی تہذیب کو بدلا، ان کے تمدن کو اللہ کے نبی نے بدلا، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے عادات اطوار کو اللہ کے نبی نے تبدیل کیا. وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا چیز تھی؟ یہی اللہ کا کلام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کی روشنی میں جو وحی کی جاتی تھی وہی باتیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے تھے. معلوم یہ ہوا کتاب و سنت میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ مسلمان اگر اس کو پھیلائے گا، مسلمان دوسروں تک پہنچائے گا، یقین ہے کہ یقیناً دوسرے لوگ اس کی گرویدہ ہو جائیں گے. آج جو ہے ڈر ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں گے تو ہم پر جو ہے شکنجہ کسا جائے گا، ہمیں جو ہے طرح طرح سے پریشان کیا جائے گا. یہ تو ہونا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جن کے اندر یہ چار صفات پائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا نہ دنیا میں وہ نقصان اٹھائیں گے نہ اخروی زندگی میں اٹھائیں گے. الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے. جس بات پر ایمان لائے ہیں اعمال صالحہ کر رہے ہیں، وتواصوا بالحق، وہ بات دوسروں تک پہنچاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اس معاملے میں جو بھی پریشانیاں آتی رہی صبر کرتے رہے. صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے جب آپس میں صحابہ کرام ملاقات کرتی ہے سورہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. کیا وجہ ہوگی کہ صحابہ کرام جو ہے یہ سورہ چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے ایک دوسرے سے سناتے ہوں گے؟ یہ جذبہ پیدا ہو، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا جذبہ، ایمان کے ساتھ دوسروں تک حق پہنچانے کا جذبہ، دوسروں تک دین اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا جذبہ. جو بھی اس راستے میں اس معاملے میں پریشانیاں آئیں ان مصیبتوں پریشانیوں کو جھیل جانے کا جذبہ صحابہ میں پیدا ہو. ایک دوسرے کو صحابہ کرام جو یہ چیزیں سنایا کرتے تھے. آج جو سازشیں کی جا رہی ہے، مکاریاں کی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا، اس کے بعد جو ہے پردے کا مسئلہ اٹھایا گیا. یہ بھی مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، یہاں کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، اسلام کے خلاف اگر وہ حکم دیتے ہیں نہیں مان سکتا. پردہ کرنا یہ مسلمان عورت کا حق ہے، ضروری ہے، فرض ہے.
کوئی بھی کورٹ کیا بھی فیصلہ دے، مسلمان اس کو ایک انچ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دعوے کے ساتھ کھلے طور پر ہم بلا طور پر اعلان کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کورٹ اس کا فیصلہ کرے، اگر ہماری شریعت کے خلاف ہے ہم نہیں مانیں گے۔ جان جاتی ہے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن دین اسلام کے خلاف کوئی بھی حکم دیتا ہے ہم اسی بات کو مانیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ ہمارا وہ جذبہ ہونا چاہیے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان ڈرتا نہیں کسی سے، ایک مسلمان کے اندر یہ ہوتا ہے جذبہ کہ ایک مسلمان ڈرتا ہے صرف اللہ سے، ایک مسلمان عمل پیدا ہوتا ہے شریعت پر۔ ہاں ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ پیش کریں گے، دین اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اسلام میں جو بھی چیزیں آتی ہیں ہم صبر کریں گے، کسی کو اپنی جانب سے نقصان جو ہے نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارا دین ہم کو تعلیم دیتا۔ لیکن اگر ہماری شریعت کے خلاف کوئی قانون لاتا ہے، شریعت کے خلاف اگر کوئی چیزیں بیان کرتا ہے، عدالت کے ذریعے لاتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں آگے اور بھی مسئلے اٹھیں گے، دین اسلام کے خلاف سازشیں مکاریاں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو ہے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں۔ سمجھوتا ایک مسلمان نہیں کرتا، سمجھوتا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس شریعت نہ ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور یقیناً اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ 1450 سال ہو گئے، آج تلک جو ہے اس کا ایک حرف نہیں بدلا ہے، ایک زبر زیر پیش میں اس کی تبدیلی نہیں آئی۔ یقیناً منزل من اللہ کتاب ہے، لیکن شرط ہے ہم پڑھیں اس کو، اس کے مطابق عمل کریں، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو جو ہے دوسروں تک پھیلائیں، تب جا کر جو ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ایک مسلمان فتنوں سے، فتالات سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ کئی کتاب و سنت میں ہم کو حل بتائے گئے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت جو ہے اس سلسلے میں جو ہے گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوگی۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے دین اسلام کی تعلیمات کو سب سے پہلے اپنائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، اس لیے کہ جو قوم گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے اس پر اللہ کی جانب سے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے فرمایا زمین میں جو فتنہ و فساد پھیلتا ہے یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ جو بدعمالیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچے،